یہ کہانی 4 دوستوں کی تقدیر کے بارے میں ہے جو ایک سرسبز، خاموش مگر زندگی سے بھرے ہوئے گاؤں میں رہتے تھے۔ کھیت لہراتے، نہر چمکتی، پرندے گاتے، اور اس گاؤں کے بیچوں بیچ رہتے تھے 4 دوست۔ احمد سب سے ہوشیار، منصوبہ ساز، رحیم طاقتور، بہادر، عمر نرم دل، شاعر، یوسف چالاک تاجر، ذہین۔ ان کی شادیاں بچپن میں طے ہوئی تھیں دور کے شہروں میں رہنے والی لڑکیوں سے۔ لوگ باتیں کرتے تھے، چھیڑتے تھے، ہنستے تھے، اور ایک دن 4 دوست تنگ آ کر بیٹھے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اب وقت ہے ہم اپنی بیویوں کو واپس لائیں۔ اور اگر کسی نے راستہ روکا تو؟ جس کا دل صاف ہو اس کا راستہ بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ شروع کی پیشکشیں ہوں گی۔ اگلی صبح وہ نکل پڑے۔ 4 راستے، 4 شہر، 4 مقدر۔ احمد ایک بڑے تاجر کے گھر پہنچا۔ فاطمہ کتابوں کی عاشق تھی۔ احمد نے اس کے سامنے کھیتوں کے نقشے، نہروں کے ڈیزائن، منصوبہ بندی، حساب، سب کچھ رکھا۔ فاطمہ نے حیرت سے کہا، تم نے میری سوچ کو حقیقت میں بدل دیا۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ پہاڑوں میں تلوار کی چلنے کی آوازیں تھیں۔ عائشہ ایک ماہر تلوار باز نکلی۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، دھات کی آواز گونجی، اور آخر میں دونوں ہنس پڑے۔ عائشہ بولی، تم ہی میری اصل طاقت ہو۔ پھر وہ دونوں اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ پھولوں سے باتیں کرنے والی زینب، عمر نے اسے شاعری سنائی، پرندے اس کی آواز کے ساتھ بیٹھتے گئے، پھول کھلتے گئے۔ زینب بولی، تمہارے لفظ میرے باغ میں جان ڈال دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا، اور پھر وہ دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بازار، حساب کتاب، تیز نگاہیں۔ مریم کی عقل یوسف سے بھی تیز تھی۔ یوسف نے سکے پیش کرنے کے بجائے ایک کاروباری منصوبہ رکھا۔ مریم نے کہا، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ 4 دلہنیں لے کر گاں واپس آ گئے۔ ہر طرف تالیوں کی آواز اور خوشیاں تھیں، لیکن تقدیر ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ ایک رات طوفان آیا۔ بارش، ہوا، ٹوٹتی ہوئی نہر، گرتے ہوئے کھیت۔ 4 جوڑے مل کر کھڑے ہوئے۔ احمد اور فاطمہ نے مل کر منصوبہ بنایا۔ رحیم اور عائشہ نے محنت کی۔ عمر اور زینب نے لوگوں کو دلاسا دیا۔ یوسف اور مریم نے وسائل مہیا کیے۔ یوں گاؤں بچ گیا۔ لوگ خوش ہو گئے، اور سب نے سمجھا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، تقدیر کا اگلا دروازہ اب کھلنے والا تھا۔ طوفان کے بعد رات کو احمد کو خواب آیا۔ ایک بوڑھا درویش، سفید داڑھی، چمکتی آنکھیں۔ درویش نے کہا، 4 دوستوں کی تقدیر 4 پتھروں میں ہے۔ ہر پتھر تمہاری بیوی کے دل میں دفن ہے۔ انہیں تلاش کرو، ورنہ خوشحالی پھر چھن جائے گی۔ صبح احمد نے سب کو بتایا۔ سب حیران رہ گئے۔ فاطمہ نے کہا، دل میں پتھر؟ یہ کوئی استارہ ہے؟ مریم نے حساب لگایا۔ 4 بیویاں، 4 دوست، 4 امتحان، اور وہ نکل پڑے۔ 4 جوڑے، 4 راستے، 4 امتحان۔ ایک تباہ شدہ لائبریری تھی۔ کتابیں جلی ہوئی تھیں، اور شیلف ٹوٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ بیٹھ کر رونے لگی اور بولی، یہ میرا جہان تھا، اب ختم ہو گیا۔ احمد نے نرمی سے کہا، تمہاری زندگی کتابوں میں نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایک جلا ہوا صفحہ دیکھا جس پر لکھا تھا، علم وہ ہے جو دوبارہ لکھا جائے۔ فاطمہ کے دل سے ایک نیلا پتھر نکلا، حکمت۔ جنگل میں ایک زخمی شیر پڑا تھا، غراتا ہوا، زخمی، غصے میں تھا۔ عائشہ نے تلوار اٹھائی، لیکن رحیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، طاقت مارنے میں نہیں، بچانے میں ہے۔ دونوں نے مل کر شیر کا زخم ٹھیک کیا۔ شیر پرسکون ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ عائشہ کے دل سے سرخ پتھر نکلا، ہمت۔ باغ ویران تھا، نہ پھول، نہ پرندے، نہ خوشبو۔ زینب بولی، یہ میری روح ہے، خالی۔ عمر نے گٹار اٹھایا اور آہستہ گایا، تیری خاموشی میں میری آواز، تیری اداسی میں میرا رنگ۔ پھول کھلنے لگے، پرندے واپس آ گئے۔ زینب کے دل سے سبز پتھر نکلا، امید۔ مریم کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ ہمارا مستقبل ختم ہو گیا۔
यूसुफ ने जेब से वही 4 सिक्के निकाले। ये सोना नहीं, हमारा एतमाद है। मरियम ने सिक्के थामे। उसके दिल से सुनहरा पत्थर निकला, वफादारी। चारों दोस्त वापस गांव लौट आए। चारों पत्थर इकट्ठे किए गए। दरवेश दोबारा आया और मुस्कुराकर बोला, ये पत्थर तुम्हारी बीवियों के दिलों में नहीं थे, ये तुम्हारी मोहब्बत से पैदा हुए हैं। चारों पत्थर आपस में मिले, एक चमकता हुआ दायरा बना। उस दायरे से एक नन्हा सा बीज निकला। बीज को गांव के बीच जमीन में बो दिया गया। अगली सुबह एक अजीम दरख्त उगाया। सोने जैसे पत्ते, हीरे जैसे फल और सबसे बड़ी बात, हर कोई उसके साए में बगैर किसी कीमत के बैठ सकता था। गांव वालों ने पूछा, ये कौन सा दरख्त है? अहमद मुस्कुराकर बोला, ये हमारी तकदीर नहीं, हमारी मोहब्बत का फल है। 4 दोस्त, 4 बीवियां, 4 पत्थर, 4 तकदीरें, और यूं सब मिलकर एक अफसाना बन गए। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।